دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں، اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فقرہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غم زدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی انبیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔
تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز صحیح یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غمزدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔ اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا۔ دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے، جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے۔ تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں۔ تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ تو اللہ کی یاد پوری شریعت کی روح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا سیکھیں تاکہ غفلت ایک لمحہ کے لیے بھی نہ آئے۔ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرما دیا جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ارد گرد جتنی کائنات ہے اس کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے، تو ہمیں وہ تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ پرندے جب
اپنی بولیاں بولتے ہیں تو وہ بھی اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. درخت کے پتے اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہوا تیز چلتی ہے رب کو یاد کرتی ہے. اور حدیث مبارکہ بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک درخت کا پتا سبز ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, اور جیسے ہی خشک ہوتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. پرندہ جب تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اس وقت تک آزاد رہتا ہے, جب غافل ہوتا ہے اس کو شکار کر لیا جاتا ہے. صاف ستھرا کپڑا اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے, حدیث پاک میں آیا, جب میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کا دل جب تک صاف ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, اور جب گناہوں سے میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو پھر غافل ہو جاتا ہے. تو گویا اس کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے, اور اسی اللہ کے نام نے اس کائنات کو سنبھال رکھا ہے. آج ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو سنبھالا ہوا ہے, اگر میں سبزیاں نہ اگاؤں, گندم نہ اگاؤں, مکئی نہ اگاؤں تو لوگ کہاں سے کھائیں گے, کیسے رہیں گے, لوگ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے, تو میں نے دنیا کو سنبھالا ہوا ہے. تاجر کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کاشتکاری تو کر لی اور گندم کے ڈھیر لگا دیے, جب تک اس کو دکان پہ لا کے میں نہیں بیچوں گا اس وقت تک لوگوں کو وہ نہیں ملے گی, تو دنیا کو تو میں نے سنبھالا ہوا ہے. جو سیاست میں لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم دونوں غلط کہتے ہو, نہ ذمہ دار نے سنبھالا ہے نہ تاجر نے سنبھالا ہے. اگر ملک میں امن ہی نہ ہو, اگر ملک میں ہر طرف لوٹ مار ہو تو کوئی آرام کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. میں نے ملک میں امن کو قائم کیا, قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا, اس وجہ سے تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو, دنیا کو میں نے سنبھالا ہوا ہے. حالانکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی نے نہیں دنیا کو سنبھالا ہوا, دنیا کو اس بندے نے سنبھالا ہوا ہے جو اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان کو حکم فرمایا کہ اسرافیل جب دنیا میں کوئی بندہ میرا نام لے اللہ, تو اس لفظ کو سننے کے بعد 40 سال تک تم نے سور نہیں پھونکنا. تو سور پھونکنے کے عمل کو 40 سال مؤخر کر دیا جاتا ہے, یعنی قیامت 40 سال پیچھے دھکیل دی جاتی ہے. تو قیامت قائم ہونے کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اللہ کی یاد. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا باقی رہے گا. تو جب تک یہ بندہ باقی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. تو قیامت کو روکا ہوا کس نے ہے؟ نہ ذمہ دار نے, نہ تاجر نے, نہ سیاستدان نے. قیامت کو روکا ہوا ہے عبادت گزار بندے نے, نیک بندے نے, جو اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کے نام کی برکت ہے کہ یہ دنیا رکی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کا نام ہی تو اصل میں جان ہے اس کائنات کی. اسی کو انسان کثرت کے ساتھ لے تاکہ یہ نام دل کے اندر اپنا اثر پیدا کر دے. بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی مراقبہ کرتے ہیں کیفیات نہیں ہوتی. بھئی استقامت کے ساتھ کرتے رہیں, باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ کیفیات بھی عطا فرما دیں گے. ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا پانی کی ٹونٹی لگی ہوتی ہے اور اس کے نیچے کنکریٹ ہوتی ہے, مگر ٹونٹی لیک تھی تو اس میں سے پانی کا قطرہ قطرہ نیچے کنکریٹ کے اوپر گرتا ہے. تو جہاں پانی گر رہا ہوتا ہے وہاں پہ فرش کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. پانی کتنا نرم ہے, لیکن تواتر کے ساتھ ایک جگہ گر رہا ہے, گر رہا ہے, گر رہا ہے, وہاں پتھر میں یہ راستہ بنا لیتا ہے. تو اے دوست, اگر اللہ کا نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو کیا یہ اللہ کا نام اس دل میں اپنا راستہ نہیں بنا پائے گا؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بھیجا ملکہ بلقیس کے پاس تو اس نے اپنے امراء سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. عمرا نے اس کو وہی جواب دیا کہ جی آپ قدم اٹھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ سمجھدار تھی, کہنے لگی نہیں, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچا دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ, اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. تو ظاہری معنی تھے اس آیت کے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک تمثیل ہے, اور وہ یہ کہ اگر قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے اور ملوک سے مراد اللہ کا نام لے لیا جائے تو پھر اس کے معنی یوں بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے افسدوها, انقلاب مچا دیتا ہے.
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور دنیا جو وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کا نام دل میں آتا ہے تو دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، مراقبے کی کثرت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس ذکر کی ایک خوبی یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کثرت سے آ جاتی ہے، دل اس کا محبت الہی سے بھر جاتا ہے۔ جیسے شراب کا ایک نشہ ہے، پینے والا نشے میں ہوتا ہے، ایسے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنا ایک نشہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت خوب بھری ہوئی ہو تو اس بندے کا چہرہ بتاتا ہے کہ ہاں اس نے پی ہوئی ہے۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کی شراب پی کر نکلے گا لوگ اپنے جوتے اس کے سر پہ ماریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پی کر نکلے گا اس محبت الہی کی شراب میں سرشار ہو کر نکلے گا، لوگ اس شخص کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پر رکھ لیں گے۔ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے خدام عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے خدام وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں مگر اللہ والوں کے خادم بھی ہوتے ہیں۔ سرہند شریف میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں مزار ہے اس کو ایک بڑی چوڑی سڑک جاتی ہے۔ مزار سے تھوڑا پہلے سڑک کے عین درمیان میں ایک قبر ہے۔ ویسے تو سارا ارد گرد قبرستان ہی ہے مگر یہ قبر بالکل راستے کے درمیان میں ہے۔ جب پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ تو جو خانقاہ کے ذمہ دار تھے وہ ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ جی راستے کے درمیان میں یہ قبر کیسے بنی ہوئی ہے؟ کیا قبر پہلے تھی راستہ بعد میں بنایا، یا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ انہوں نے کہا جی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو افغانستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے شیخ کی قبر کی طرف جو راستہ جاتا ہے مجھے اس راستے کے درمیان دفن کیا جائے۔ تو افغانستان سے اس کا جنازہ لایا گیا اور یہاں اس کی قبر بنائی گئی۔ تو بادشاہ اللہ والوں کے خادم ہوتے ہیں۔ سمرقند میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کو میں امیر تیمور کی قبر دکھاؤں؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ ایک جگہ لے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر ہے اور بالکل اس کے بالکل ساتھ یعنی کوئی 6 انچ کا فاصلہ ہوگا اس کے ساتھ دوسری قبر بھی بنی ہوئی ہے۔ تو میں دیکھ کے حیران ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ دو قبریں اتنی قریب قریب کیوں بنی ہیں؟ اس نے کہا جی کہ امیر تیمور نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اس طرح بنانا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں میں آئے، اس لیے جہاں شیخ کے قدم ختم ہوتے تھے وہاں امیر تیمور کے سر کو رکھا گیا۔ قبریں اس لیے قریب قریب بنی ہوئی۔ تو وقت کے بادشاہ ہیں مگر اللہ والوں کے خدام۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ لوگ بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ بادشاہ جب چلے جاتے ہیں تو ان کی حکومت بھی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کا معاملہ عجیب ہے کہ اللہ والے چلے بھی جاتے ہیں اس کے باوجود یہ دلوں کے اوپر لوگوں کے حکومت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ان کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کے بادشاہ۔ اور واقعی ان کی جگہ پر جا کر دیکھیں، مسلمان ہندو مخلوق ہے جو وہاں جاتی ہے اور اپنے اپنے حساب سے کوئی ان کو ایصال ثواب کرتا ہے اور کوئی وہاں دعا مانگتا ہے، اور مخلوق کے ہجوم کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے سیدنا صدیق اکبر لانو کو نہیں دیکھا، سیدنا عمر لانو کو نہیں دیکھا، عثمان غنی لانو کو نہیں دیکھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں ہم گالی برداشت کر جائیں گے لیکن ان حضرات کی شان میں گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ تو حکومت تو دل پہ ان کی ہوئی نا۔ ائمہ اربعہ کے بارے میں آج دل میں اتنی محبت ہے کہ اپنے حقیقی باپ سے بھی ان کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کی محبت دل میں اتنی ہوتی ہے کہ انسان اس پہ حیران ہوتا ہے، اور یہ کس لیے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو انسان جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ جو مخلوق محبت کرتی ہے یہ اصل میں اللہ کی محبت کا عکس ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔
ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے۔ لوگ قربان ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو نیمروز کے علاقے کا صوبے کا بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت کے ہاں بہت کثرت سے مہمان آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت آپ کے ہاں بہت زیادہ مہمان نوازی ہے، روزانہ ہزاروں مریدین آتے ہیں جاتے ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، تو میں نے نیمروز کا شعبہ جو صوبہ ہے وہ آپ کو ہدیے کے طور پہ پیش کر دیا، آپ اس علاقے کو اپنی جاگیر بنا لیجئے اور اس کی آمدنی سے اپنی مہمان نوازی کا عمل کیجیے۔ تو جب اس نے یہ سلطنت پیش کی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کے بیک سائڈ پر لکھ کر بھیج دیا کہ جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے، نیمروز کی بادشاہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے، نیمروز کی بادشاہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کیا سونے کا دل اللہ نے عطا کیا تھا، اور یہ ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا دل میں حقیر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں، اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کیا اور 16 دفعہ ناکام ہوا۔ آپ غور کریں کتنی عجیب بات ہے کہ 16 دفعہ ایک بندہ جنگجوئی کرے اور شکست اٹھائے، لوگ مرتے ہوں گے، تکلیف ہوتی ہوگی، ذلت اٹھانی پڑتی ہوگی، مگر وہ اللہ کا بندہ لگا رہا کہ میں نے اس بندر کو فتح کرنا ہے۔ 16 دفعہ شکست کھانے کے بعد کسی نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ نے کوشش میں تو کوئی کمی نہیں کی، اب کسی اللہ والے سے دعا بھی کروا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے۔ تو اس وقت ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، ان کی خدمت میں وہ حاضر ہوا۔ حضرت کی خانقاہ تھی اور اس دن وہاں جو مریدین تھے وہ صفائی کر رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی، اور حضرت اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سر کے اندر خارش محسوس ہوتی تھی۔ یہ خارش کئی مرتبہ جوؤں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ بال لمبے لمبے تھے، زلفیں تھیں، تو حضرت نے ایک خادم کو کہا کہ بھئی سر میں دیکھو کہ یہ خارش کیوں ہو رہی ہے، تو وہ سر میں آپ یوں سمجھیں کہ خشکی دیکھ رہا تھا یا جوئیں تلاش کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچا، ایک آدمی نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے، تو وہ بھاگا بھاگا اندر گیا کہ میں حضرت کو جا کر بتاؤں، اور وہاں تو منظر ہی عجیب تھا کہ حضرت تو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جو خادم تھا وہ ان کے بالوں میں خشکی یا جوئیں تلاش کر رہا تھا۔ تو اس نے اس خادم کو اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت کو ملنے کے لیے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اب اس خادم کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے حضرت کو جلدی میں کہا حضرت حضرت، تو حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اوہو، میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی، وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور ان حضرات کے دل میں دیکھیے کتنا اللہ کی محبت ہے اور دنیا کی حقارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی۔ اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا، حضرت نے اس کو سلام کیا، بٹھایا اپنے پاس، تھوڑی دیر گفتگو کی۔ اب اس گفتگو کے دوران سلطان محمود غزنوی نے درہم و دینار کی بھری ہوئی ایک تھیلی ہدیے کے طور پہ پیش کی، تو حضرت نے سلطان محمود کو کہا کہ اس کو یہاں رکھ دیں، اس نے رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ایک خشک روٹی کا ٹکڑا تھا، اس نے کہا جی کہ وہ خشک روٹی کا ٹکڑا ہے، فرمایا لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو آپ نے بادشاہ کو پیش کی کہ آپ کھائیے۔ اب بادشاہ نے خشک روٹی کا ٹکڑا جو اپنے منہ میں ڈالا تو وہ اتنا خشک تھا کہ حلق سے نیچے نہ اترا، تو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خشک ٹکڑا نیچے گلے سے اتر نہیں رہا۔ اس نے کہا جی ہاں، یہ اتنا خشک ٹکڑا ہے کہ میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا۔ فرمایا جیسے میری خشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے گلے سے نہیں اتر رہا، یہ تمہارے درہم و دینار کی تھیلی میرے بھی گلے سے نہیں نیچے اتر رہی۔ تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ واقعی ان کو کوئی درہم و دینار کی ضرورت نہیں، یہ استغنا کے ساتھ اللہ کی یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت اب میں مقصد بتاتا ہوں جس کے لیے حاضر ہوا، کہ میں ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کر چکا ہوں مگر میں ہر دفعہ ناکام ہوا۔
اب ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کا ارادہ ہے، تو دعا کروانے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دے۔ تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جبہ اپنا پڑا تھا پاس، وہ اٹھا کے دے دیا، فرمایا کہ بھئی یہ جبہ ساتھ لے جاؤ، اور جب تم مشکل وقت میں ہو تو یہ جبے کو سامنے رکھ کے 2 رکعت نفل اللہ کے سامنے پڑھو اور یہ دعا مانگو، یا اللہ اگر اس جبے والے کا کوئی مقام تیری نگاہوں میں ہے تو میرے اس معاملے میں میری مدد فرما دیجئے، تم دعا کرو گے اللہ قبول فرما لیں گے۔ سلطان محمود غزنوی بڑا خوش ہو گیا، واپس آیا، اب اس نے 17ویں دفعہ حملہ کیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ جب اس پر حملہ کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے تھے، مسلمان تھوڑے ہوتے تھے، مخالف زیادہ ہوتے تھے، تو مسلمان فتح نہیں حاصل کر پاتے تھے۔ اب جب 17ویں دفعہ لڑائی ہوئی تو معاملہ پھر اسی طرح کے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، کمزوری دکھانے لگے۔ سلطان محمود نے دیکھا تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اور وہ جبہ اپنی گود میں رکھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مرتبہ ہے تو اس کی برکت سے اے اللہ مجھے فتح عطا فرما دے۔ ایسا پانسا پلٹا کہ تھوڑی دیر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما، تو سلطان محمود غزنوی سومنات کے قلعے کا فاتح بن گیا۔ اب مندر کے اندر بہت ساری مورتیاں تھیں، تو سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ سب بتوں کو توڑ دیا جائے۔ تو اس وقت ہندوؤں نے نمائندہ بھیجا کہ یہ جو ہمارا خاص 2 بت ہیں آپ ان کو نہ توڑیں، اور اس کے بدلے ہم آپ کو سونا دے دیتے ہیں، جتنا وزن اس کا ہے اتنے وزن سونا ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر میں سونے کے عوض یہ بت دے دوں گا تو ساری دنیا مجھے بت فروش کہا کرے گی۔ میں بت فروش نہیں ہوں، میں تو بت شکن ہوں، ان کو توڑنے والا ہوں، میں تو توڑ کے رہوں گا۔ اور اللہ کی شان کہ جب سلطان محمود نے اس بت کو توڑا تو وہ اندر سے خالی تھا اور اس کے اندر بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تھے، اور ان کی قیمت سونے کی قیمت سے بھی زیادہ تھی۔ تو سلطان محمود بت شکن کہلایا کہ اس نے بتوں کو بھی توڑا اور اللہ نے اس کے بدلے اس کو دنیا کا مال بھی عطا فرمایا۔ خیر سلطان محمود بڑا خوش تھا، اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور حضرت خواجہ عبدالخالق غیدوانی رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا، بڑا خوش تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ سلطان محمود کیا معاملہ ہے؟ حضرت آپ نے وہ جبہ دیا تھا تو میں نے دعا مانگی تو اللہ نے مجھے سومنات کا فاتح بنا دیا۔ تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سلطان محمود تم نے بڑی تھوڑی قیمت لگائی، اگر اس وقت تم یہ دعا مانگتے اے اللہ مجھے پورے جہان کا فاتح بنا دے، اللہ تعالیٰ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ تو اللہ والوں کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر ان کی برکت سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان